وہ جو چیز بیچ میں ڈالتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ انگلش میں پرزرویٹو کہتے ہیں، اردو میں حفاظی اجزاء کہتے ہیں، اور پنجابی میں بتائیں کیا کہتے ہیں؟ جی آپ بتائیں نا۔ کیڑے مار دو آپ۔ کولڈ ڈرنکس میں ایک جو بوتل ہے 250 ml کی، اس میں 8 چمچ چائے والی چینی ہوتی ہے۔ تو جب اتنی زیادہ آپ چینی کاربوہائیڈریٹ استعمال کریں گے تو آپ کے بدن میں جائے گی تو کڈنی کا کیا حال ہوگا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رضوان اور میرے ساتھ حکیم محبوب الرحمان صاحب۔ آج ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں اپنا تھوڑا سا ٹائم دیا۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو آج کل برگر، شاورما، پیزا اور کولڈ ڈرنک وغیرہ ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کے استعمال سے ہمارے جسم میں کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو پیدا ہو رہی ہیں؟ ہاں بہت شکریہ محترم، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اور اس وقت ہمارے پاس جو مریضوں کی تعداد آتی ہے اس میں وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں زیادہ ہیں جو شاورمے، پیزے، کولڈ ڈرنکس وغیرہ کے استعمال سے متاثر ہو کے آتے ہیں۔ یہ جدید دور کا ایک غذائی نظام ہے، اور اب تک تو یہ چیزیں آ چکی ہیں، آئندہ کیا چیزیں آئیں گی۔ آرٹیفیشل غذا جو ہے وہ ہمارے خوراک کا حصہ بن رہی ہے، تو اسی طرح اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ چیزیں کمرشلزم کے تناظر میں وجود میں آئی ہیں، اور پھر زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا اور اس کو حسین اور خوبصورت بنا کر پیش کرنا ایک فیشن کے طور پر، افادیت کے لحاظ سے بھلا وہ کتنی کم ہی کیوں نہ ہو، تو اس طریقے کے مطابق یہ ایک چیز رواج پا رہی ہے۔ جی سوچنا یہ ہے کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں جی اسی غذا سے ہمارا بدن تشکیل پاتا ہے، ہمارا بدن تعمیر ہوتا ہے۔ جی مشہور مقولہ ہے وی آر وٹ وی ایٹ، ہم جو کچھ کھاتے ہیں اسی چیز سے ہمارا بدن بنتا ہے۔ جی بالکل۔ تو آپ عمدہ غذا، جید غذا کھائیں گے تو آپ کا جید اور عمدہ بدن بنے گا۔ اگر آپ ردی غذا کھائیں گے، کمزور غذا کھائیں گے، تو آپ کا بدن ردی اور کمزور تشکیل پائے گا۔ بالکل۔ تو ردی اور کمزور بدن کیا ہوتا ہے؟ امراض کا مجموعہ ہوتا ہے، اس میں مختلف امراض ہوتے ہیں۔ جی تو اس لیے جتنی سادہ خوراک ہوگی اور غذائیت سے بھرپور خوراک ہوگی، پروسیس کے بغیر خوراک ہوگی، تو ہماری صحت بھی اچھی ہوگی اور انشاءاللہ امراض بھی نہیں لگیں گے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جیسے کہ آج کل جدید دور ہے، ایک جدید لائف سٹائل ہے، گھر بیٹھے بیٹھے بچے اور بچیاں جو ہے وہ فوراً کال کرتے ہیں اور جناب وہ ڈیلیوری بوائے آتا ہے، پیزا لے کے آتا ہے۔ ہاں جی، سہولت پسندی ہے۔ تو اس تناظر میں ٹچ سکرین موبائل پاس ہے، کچھ بھوک محسوس ہوئی تو فوری طور پر پیزے کا آرڈر کر دیا، شاورمے کا ہے، برگر کا ہے، ساتھ ان کے کولڈ ڈرنکس پر ہیں۔ جی بالکل۔ تو ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا لگتا ہے بظاہر، لیکن چونکہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ان چیزوں کا شکار ہو کر، اور پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز استعمال کرنی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے نقصانات کی طرف ہم آتے ہیں۔ جتنی سادہ غذا ہوگی اور اچھی غذا ہوگی، آپ کی صحت بنے گی، اور جتنی ایسی غذا ہے جو چٹپٹی ہے، اس کے اوپر پروسیس زیادہ ہوا ہے، وہ تلی ہوئی ہے، اس کے اندر کیمیکل زیادہ ڈالے گئے ہیں، فلیور اور ٹیسٹ کے لیے مختلف چیزیں ڈالی گئی ہیں، تو اس کے اتنے نقصانات بھی ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم بات کہتے ہیں کہ یہ جو شاورما بنتا ہے یا پیزا بنتا ہے، اس میں ایک ایسٹ ڈالتے ہیں جس سے اس میں خمیر اٹھتا ہے، اور خمیر اٹھنے کے بعد پھر وہ جو ہے وہ موٹی ہوتی ہے، وہ بنتی ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ سرکہ بڑی مقدار میں ڈالا ہوتا ہے، کیچپ کے اندر ہوتا ہے، مختلف چیزوں میں مرغی کو کیچپ لگتا ہے، سرکہ لگتا ہے، تو وہ جو سرکہ ہے وہ ایسڈ ہے۔
تو یہ جسم کے اندر ایسڈ والی چیزیں بڑھتی جاتی ہیں. جب جسم میں ایسڈ زیادہ ہو گیا خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور پھر خون گاڑھا ہونے کے بعد مختلف امراض آنے لگ جاتے ہیں. جب باڈی میں ایسڈ زیادہ ہو گیا تو جو باڈی کا پی ایچ لیول ہے وہ گرتا جاتا ہے. جتنا زیادہ گرے گا اتنا ہی زیادہ جسم کے اندر تیزابیت ایسڈ آ جائے گی اور اس کے نتیجے میں گیس، تبخیر، قبض، السر، بواسیر، یوٹرس کے مسائل اور لیور کے مسائل آنا شروع ہو جائیں گے. یہ تمام مسائل جو آج کل کی جدید خوراک ہے اس سے پیدا ہو رہے ہیں آپ کے کہنے؟ ہاں جی بالکل. لڑکے ہیں تو لڑکیاں ان کے چہروں پہ دانے نکل آئیں گے بہت زیادہ، یہ بھی ایسیڈیٹی اور خون گاڑھا ہونے کی نشانی ہے. اور اسی طرح بال گرنا بھی لگ جائیں گے. ظاہری بات ہے جب بالوں کی جڑ میں ایسڈ والا خون زیادہ پہنچے گا تو وہ بالوں نے خشک ہونا ہے اور بالوں نے گرنا ہے. تو قبل از وقت جو ہے وہ آنکھیں کمزور ہو جائیں گی، اینک لگ جاتی ہے. اور ایسڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے جسم کا کیلشیم بھی کم ہو جاتا ہے، ہائٹ نہیں بنتی، ہڈی موٹی نہیں ہوتی، دانت جلد خراب ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. دوسری جو چیز ان میں ڈالتے ہیں وہ ہوتے ہیں پریزرویٹو. آپ نے ڈبے کی کوئی چیز لی، آپ نے بوتل لے لی یا اور جو چیزیں پیک شدہ چیز ہوتی ہیں وہ اس کے اندر حفاظتی اجزاء ڈالتے ہیں کہ وہ چیز خراب نہ ہو. اور ایک چیز کی شیلف لائف اگر 12 گھنٹے ہے یا 8 گھنٹے ہے تو اس میں آپ نے پریزرویٹو ڈال کر اس کو 3 مہینے 4 مہینے کے لیے محفوظ کرنے ہیں. وہ جو چیز بیچ میں ڈالتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ انگلش میں پریزرویٹو کہتے ہیں، اردو میں حفاظتی اجزاء کہتے ہیں، اور پنجابی میں بتائیں کیا کہتے ہیں؟ جی آپ بتائیں نا. کیڑے مار دوا. کیڑے مار دوائیں استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کیا کہیں گے اس کو؟ یعنی بیکٹیریا جو ہوتے ہیں ان کو بیکٹیریا مارنے کے لیے جو دوا ہوتی ہے کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو چیزیں خراب کرتے ہیں، جن کی موجودگی میں چیزیں خراب ہوتی ہیں، یہ بیکٹیریا ہوتے ہیں. ان کو ختم کرنے کے لیے یہ دوائی ایسی استعمال کرتے ہیں بیکٹیریا مارے. ہاں تو اردو میں حفاظتی اجزاء کہہ لیتے ہیں. اچھا. انگلش میں اور ذرا مہذب لفظ ہے پریزرویٹو. اور مجھے بتائیں پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی سیدھے صاف لفظوں میں ہم اگر کہیں تو اس کو کہتے ہیں کیڑے مار دوا. یعنی ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے ان چیزوں پہ استعمال جو کی جاتی ہیں وہ کیڑے مار دوائی استعمال کی جاتی ہے. پنجابی میں ان چیزوں کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے، لمبے عرصے تک ٹھیک رکھنے کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے وہ پنجابی میں جو کہتے ہیں کیڑے مار دوا استعمال کی جاتی ہے. جی 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 میرے پاس تو یہ الفاظ ہیں، اگر پنجابی میں کوئی اور ہو حفاظتی اجزاء کے لیے تو آپ بتا دیجیے گا. بہرحال بچوں کو سمجھانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے اچھے الفاظ میں اس کی جو نا تو بچوں کو ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں. دیکھیں اب دودھ ہے، اس کی شیلف لائف 4 سے 6 گھنٹے ہے. اس دودھ کو وہ پروسیس کر کے وہ جناب 4 مہینے 6 مہینے تک لے جاتے ہیں. اسی طرح جو ڈبے میں دودھ جوس پیک ہوتا ہے تو جو ہے آپ سیب کا جوس نکال لیں، اس کی شیلف لائف کتنی ہے؟ 2-4 گھنٹے میں خراب ہو جائے گا. تو اس کو وہ 4-6 مہینے تک کیسے لے جاتے ہیں؟ اس میں یہ حفاظتی اجزاء ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم اس کو پروٹوکول کے ساتھ حفاظتی اجزاء ہی کہیں گے، ابھی ہم پنجابی لفظ استعمال نہیں کریں گے. جب وہ اس جراثیم کو مارتا ہے اور ان کیڑوں کو مارتا ہے تو ظاہری بات ہے انسانی بدن کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ وہ اثر تو ڈالے گا. تو لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں، آپ فریش جوس لیں، جیسے گنے کا شربت ہے یہ جوس لے لیں، اور کولڈ ڈرنکس کی طرح پیپسی اور جناب کوک کی جگہ آپ کیا کر لیں، آپ گھر میں سیب کا واٹر شیک لے لیں، چکندر کا واٹر شیک لے لیں، امرود کا واٹر شیک لے لیں. اتنے پھل ہیں، آپ دودھ پی لیں، دودھ لسی پی لیں. یعنی کہ اتنی اچھی ہماری نیچرل پروڈکٹس موجود ہیں جو قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہیں. لوگ یہ استعمال کر کے صحت مند تھے. آج ہم جدید دور کی پیک شدہ کمرشلزم کے تحت چیزیں بنائی گئی ہیں، یورپ میں پیک ہوتی ہیں، یہاں اگر بکتی ہیں وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد نتیجہ کیا ہے آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ امراض کا شکار ہیں. اسٹیمنا ختم ہو گیا. اگر کسی جوان سے آج کہیں کہ آپ 15 منٹ کے لیے بھاگ کر دوڑ کر دکھاؤ تو وہ 5 منٹ بھی مشکل سے دوڑ سکے گا، جلدی تھک جاتے ہیں. اور لائف سٹائل ایسا ہو گیا ہے کہ اس میں ورزش نہیں ہے اور سہولت پسندی زیادہ ہو گئی ہے. تو جب خوراک کے اندر بھی ایسا آ گیا ہے تو ہماری خوراک میں فائبر بھی کم ہے. جتنے بھی جنک فوڈ ہوتے ہیں اس میں فائبر کم ہوتا ہے. ریفائنڈ آٹا ڈلتا ہے اس کے اندر، ریفائنڈ کھانڈ ڈلتی ہے، اور دوسرا ایسڈ پیدا کرنے والے اجزاء زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو جسم کی قوت، استعداد، صلاحیت کم ہو رہی ہے.
باقی آپ نے دوسری بات کی ہے کولڈ ڈرنکس کے حوالے سے، جی جی تو کولڈ ڈرنکس میں ایک جو بوتل ہے 250 ml کی، اس میں 8 چمچ چائے والی چینی ہوتی ہے. تو جب اتنی زیادہ آپ چینی کاربوہائیڈریٹ استعمال کریں گے تو آپ کے بدن میں جائے گی تو کڈنی کا کیا حال ہوگا. کڈنی نے اس کو پانی کو علیحدہ کرنا ہے، ان کو ریفائن کرنا ہے، اس طرح کا جسم کا جو ہے وہ سسٹم تو کیا ہوگا. دوسرا جو ہمارے نیفرون ہیں جو گردوں کے، تو جتنے بھی یہ کاربونیٹڈ واٹر ہیں، تیز پانی جنہیں کہا جاتا ہے، جیسے یہ کوک ہے، پیپسی ہے، الکوہل ہے، یہ جا کر سب سے پہلے ہمارے گردے کی ان باریک باریک چھانیوں کو، جالیوں کو متاثر کرتے ہیں، جس سے ان کا فلٹر کا عمل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، وہ پوری طریقے سے کام نہیں کر سکتی. اب یہ جو جنک فوڈ ہے یا پھر یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں، اس کے استعمال کے بعد کیا ہوتا ہے، ہمارے بدن میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ چلا جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ چلا جاتا ہے، اور پھر وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس زمانہ میں جتنے بھی موٹے یا موٹی ہیں، آپ دیکھیں گے ان کی خوراک میں کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ موٹاپا اور یہ اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں. جب موٹاپا بڑھ گیا تو ظاہری بات ہے جسم کے جتنے بھی آرگن ہیں وہ متاثر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جی بالکل. جی حکیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑی تفصیل سے ان چیزوں کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بتائے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہمارے جسم میں نقصان دہ پہنچاتے ہیں، کون سی چیزیں کس طرح سے ہماری صحت کو تباہ کر رہی ہیں. اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا. تو انشاءاللہ پھر بھی آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کا بہت شکریہ.